إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، عزیز بچوں، بادر بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ضروری ہے، جو کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا حاکم و رازق ہے، آخرت کے دن کا تنہا حساب اور کتاب کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام، خصوصاً آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدائش کے بعد اس کی پیدائش کا مقصد سکھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے اہم چیز جس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری انسان پر ڈالی ہے، وہ ہے اس کے عقیدے کی ذمہ داری۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان تمام اعمال میں، تمام چیزوں میں، ان ساری چیزوں میں جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، دنیا کے اندر ناراض کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اعمال ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن وہیں پر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں سب سے بڑا عمل شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا سب سے زیادہ جو عمل ہے وہ انسان کے عقیدے کا شرک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ انسان اگر اس کی زندگی شرک پر گزرتی ہے، اس کے اعمال کے اندر شرک کی آمیزش پائی جاتی ہے، اور پھر اسی حال میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسی حال میں وہ انتقال کرتا ہے، تو پھر اس کے مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی معافی کے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں شرک کے اندر آج کا جو ہمارا خطبہ ہوگا، ایک تو شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک، شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک کیا ہے، آج کے خطبے کے اندر ہم اسے پہچانیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ غور کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الاصغر، کہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ جو آسان چیز ہوگی، یعنی جسے امت سمجھ نہیں پائے گی اور بڑی بے فکری کے ساتھ اس کے اندر یہ چیز داخل ہو جائے گی، وہ ہے شرک اصغر۔ اور اس کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ انسان کے سارے اعمال کے بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ انسان کے لیے
तमाम गुनाह कबीरा में से, कबीरा के तमाम गुनाहों में से सबसे बदतर जो गुनाह रखा गया है वो शिर्क असगर। शिर्क अकबर के बाद जो सबसे बदतर गुनाह अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक है वो इंसान के लिए शिर्क असगर। इसीलिए हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का कौल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नकल किया कि जब हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, अपने बेटे को नसीहत की, कहा या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि मेरे बेटे अपनी जिंदगी के अंदर, अपने अमाल के अंदर अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, उसके रियाजत में किसी को साझेदार न बनाना, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुल्म है। और ये जुल्म ऐसा है कि इंसान अपने ऊपर सबसे बड़ा जुल्म करता है, उसके जुल्म का खमियाजा किसी दूसरे को नहीं भुगतना, बल्कि उसके जुल्म की जो सजा है खुद उसे ही मिलेगी। इसीलिए आप देखेंगे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, शिर्क असगर के ताल्लुक से अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, ला अहलिफ बिल्लाहि काज़िबन अहब्बु इलैया मिन अन अहलिफ बिग़ैरिही सादिक़न, कि ये मेरे लिए अगर ऐसा कोई मामला पेश आ जाए कि मुझे गैरुल्लाह की सच्ची कसम खाना पड़े। शिर्क असगर के ताल्लुक से आप गौर कीजिए कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि अगर ऐसी नौबत आ जाए कि मुझे गैरुल्लाह की सच्ची कसम खाना पड़े तो मैं इस बात को और ज्यादा तरजीह दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला की झूठी कसम खा लूंगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की झूठी कसम खाना ये गुनाह कबीरा है, लेकिन गैरुल्लाह की सच्ची कसम खाना ये गुनाह कबीरा के साथ साथ शिर्क असगर। और शिर्क असगर की खतरनाकी के ताल्लुक से आप एक रिवायत देख लीजिए सही बुखारी की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इन्नी अख़्वफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल असग़र, कि मुझे तुम्हारे लिए, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे अमाल के ताल्लुक से जो सबसे ज्यादा डर है, मैं जो सबसे ज्यादा खौफ खाता हूँ, मैं जो सबसे ज्यादा तुम्हारे ताल्लुक से जो डरता हूँ, वो किसी और चीज के बारे में आपने नहीं फरमाया, बल्कि कहा अश्शिर्कुल असग़र, ये छोटा शिर्क मुझे सबसे ज्यादा खौफ है तुम्हारे बारे में, कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अमाल में सबसे ज्यादा दाखिल होने वाला जो है वो यही अमल है, शिर्क असग़र। यही वजह है कि एक मरतबा सहाबा किराम बैठ करके दज्जाल के फितनों के बारे में तज़किरा कर रहे हैं। कुछ सहाबा बैठ करके दज्जाल के फितनों के बारे में तज़किरा कर रहे थे और उससे बचाव का तरीका आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि दज्जाल के फितने से किस तरीके से बचा जाए। जब दज्जाल के फितने जाहिर होंगे तो उस बचाव की क्या शक्ल होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, आपने उनकी बातों को सुना, उस मौके पर आपने फरमाया कि दज्जाल के फितने से, दज्जाल के फितने की हिफाजत से तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, दज्जाल के फितने से तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे बारे में जो सबसे ज्यादा डर है वो अश्शिर्कुल असग़र, यानी दज्जाल के फितने से बड़ा फितना करार दिया गया। शिर्क असग़र को दज्जाल के फितने से बड़ा फितना करार दिया गया। इसीलिए अहले इल्म ने कहा कि दज्जाल जब जाहिर होगा, क़ुर्ब क़यामत के नजदीक जब वो जाहिर होगा, तो जो उस वक्त लोग मौजूद रहेंगे वो उसके फितने का शिकार होंगे या अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत करेगा। लेकिन शिर्क असग़र का जो फितना है ये उम्मत के तमाम अफराद के सामने मौजूद है। दज्जाल का फितना जब जाहिर होगा तब उसके ताल्लुक से लोग उसके फितने का शिकार होंगे, लेकिन शिर्क असग़र अभी भी मौजूद है और दज्जाल के फितने तक भी मौजूद रहेगा। इसीलिए कहा कि तुम्हारे लिए जरूरी है, और उसकी वजह आगे नकल करते हैं कि ये इंसान के अंदर दाखिल क्यों होता है। इसके दाखिल की सबसे पहली वजह बयान करते हैं कि चूंकि इंसान की फितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अल-मदह, तारीफ सुनना लिखा है। इंसान की फितरत में हर इंसान चाहता है उसकी तारीफ की जाए, हर इंसान चाहता है कि उसकी बड़ाई बयान की जाए, हर इंसान चाहता है कि उसके कामों की खूबियां बयान की जाए, उसकी तारीफ की जाए, उसको अच्छा कहा जाए। ये हर इंसान की फितरत में रखा गया है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे मौके पर जब अगर कोई शख्स किसी को दिखाने के लिए, ये पहली शक्ल होती है। आप जान लीजिए शिर्क असग़र की 3 शक्लें हैं। शिर्क असग़र की
تین شکلیں ہیں اور تین کیفیات ہیں اس کی. اس میں سے سب سے پہلی کیفیت یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک عمل کرے اس کے اندر ریا کا شکار ہو جائے. عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ اسے کوئی بندہ راضی ہو جائے، لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہوں میرے اس عمل سے، اس عمل کے ذریعے سے میری تعریف بیان کی جائے. اسی کے تعلق سے مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّهُ إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، کہ ایسے تمام لوگ جن لوگوں نے دنیا کے اندر نیک عمل تو کیا لیکن ان کی نیت لوگوں کو راضی کرنے کی تھی، نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا ان لوگوں نے، لیکن ان کی جو دل کی نیتیں تھیں وہ کسی کو خوش کرنے کی تھی. ایسی شکل میں ایسے تمام لوگوں کو جب انہیں قبر سے نکالا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب وہ قبر سے باہر نکلیں گے تو باہر نکلنے کے بعد ان کے سامنے ایک آواز لگائی جائے گی، کہا جائے گا اِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، کہ تم لوگ وہیں چلے جاؤ، تم لوگ وہیں چلے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے وہ عمل کیا تھا. آج میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیکی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جائے گی. آپ تصور کیجئے کہ انسان اپنی پوری زندگی کے اندر یا انسان اپنی زندگی میں کسی عمل کو اگر وہ کسی بندے کے لیے خاص کرتا ہے، کسی کو دکھانے کی اس کی نیت آ جاتی ہے تو پھر اس کے تعلق سے کہا جائے گا کہ اِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ تُرَاؤُونَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، کہ تم اسی کے پاس چلے جاؤ، وہیں پر تمہارے لیے اس کا بدلہ ہے جس کے لیے تم نے اسے کیا. یہ اسی لیے اس کو سب سے زیادہ خطرناک عمل قرار دیا گیا کہ انسان کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے صرف اس کے دل کے ارادہ ہی کافی ہے. انسان کی نیت ہی اس کے عمل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اگر ایسا کوئی مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو یہ کبھی پورا نہیں ہونے والا. اگر وہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ عمل آ جاتا ہے، اگر یہ نیت آ جاتی ہے تو پوری زندگی میں وہ اس شخص کو راضی نہیں کر سکتا. اور اس کی جو دوسری شکل بیان کی گئی کہ انسان کے لیے ضروری نہیں کہ عمل ہی کے ذریعے سے ریاکاری کا شکار ہو، بلکہ اس کے جسم کے ذریعے سے، اس کی زبان کے ذریعے سے، اس کے لباس کے ذریعے سے ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے. چلنے کے انداز میں اس طریقے سے چلے، اپنے آپ کو کمزور اور نحیف ظاہر کرے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں بڑا متقی ہے آدمی، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں بڑا پرہیزگار ہے آدمی. اپنے جسم کے ذریعے سے اہل علم نے کہا کہ یہ اس کا چلنا اس طریقے سے اس کے جسم کی ریاکاری ہے. یا اسی طریقے سے کہا کہ زبان کے ذریعے سے آدمی ریا کا اظہار کرتا، وہ عمل نیکی کا جو کرتا نہیں ہے وہ، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ وہ عمل وہ کر رہا ہے. یہ اس کے زبان کی ریا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وسعت سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رزق ہے اس کے پاس، لیکن دل تنگ ہے اس کا. اس کے کپڑے دیکھو پھٹے پرانے کپڑے رہتے، اس کے جوتے دیکھو پھٹے رہتے، ہمیشہ میلے کچیلے لباس میں رہتا ہے، تاکہ لوگ یہ تصور کریں کہ ہاں اتنا بڑا آدمی ہو کر کے بھی کس طریقے سے میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے. کہا کہ اس کے کپڑوں کی ریا ہے، یہ اس کے کپڑوں کا دکھاوا ہے یہ. اور ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان ساری چیزوں میں سلف سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، اہل اسلام سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ مخلص کیسے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو آدمی ریاکاری سے کیسے بچائے، اپنے آپ کو دکھاوے سے کیسے بچائے آدمی، مخلص کیسے رہنا چاہیے. سلف کہتے ہیں کہ سلف نے جواب دیا خلق الرضیع. اگر تمہیں اخلاص سیکھنا ہے، اگر تمہیں مخلص ہونا ہے تو ایک خلق الرضیع، دودھ پیتے بچے سے سیکھو. جس طریقے سے ماں کے گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ آپ اس کے سامنے بن سور کر کے دنیا کا سب سے بڑا قیمتی لباس پہن کر کے کھڑے ہو جائیے، اسے کچھ اثر نہیں ہوگا. 1 مہینے کا 2 مہینے کا بچہ جو بھی دودھ پی رہا ہے، آپ کی تعریف سے یا آپ کی برائی سے اسے کچھ فرق نہیں پڑے گا. کہا کہ اگر اخلاص سیکھنا ہے تو اس دودھ پیتے بچے سے سیکھو کہ کس طریقے سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہے، بلکہ اسے صرف ایک مطلب ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ اخلاص کی مثال دی.
انسان مومن ہے، مسلمان ہے، یہاں تک کہ کافر ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال کے حساب سے اس کے ساتھ رویہ کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اس کے اعمال کے اگر کفر اس کی زندگی کے اندر ہے تو پھر اس کے لیے جنت حرام ہے اس کے لیے. یا اگر مومن ہے اس کے اور سارے گناہ ہیں، اس کے اور سارے گناہ ہیں لیکن شرک اکبر اور شرک اصغر نہیں ہے، تو اس کی معافی کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے نام اعمال میں مومن تو ہے وہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے نام اعمال میں ریاکاری ہے، اس کے نام اعمال میں دکھاوا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا انشاء ذبح و انشاء فعل، کہ کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کفر کا معاملہ ہے اللہ ان کے ساتھ کفر کا فیصلہ کر دے گا. کچھ لوگوں کا نیکی کا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان پر رحم کرے، چاہے تو ان کو عذاب دے. لیکن آگے نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے نام اعمال میں اگر ریاکاری کا عمل ہے، اس کے عمل کے اندر ریاکاری ہے، تو پھر علماء کی ایک جماعت اس کے بارے میں اختلاف کے ساتھ علماء کی ایک جماعت لکھتی ہے کہ اس کے لیے بغیر سزا کے کوئی مغفرت نہیں. اگر اس کے نام عمل میں اگر نیکی کر رہا ہے وہ اور ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے لیے بخشش نہیں جب تک اس کی سزا اسے نہیں دی جائے، یعنی رحم کی کوئی امید نہیں اس کے لیے. جبکہ باقی دوسرے کبائر گناہوں میں آپ نے فرمایا انشاء ذبح و انشاء فعل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے. لیکن اگر انسان شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے اور ریاکاری کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے تو جب تک اسے سزا نہیں دی جائے گی اسے معاف نہیں کیا جائے گا. کوئی امید نہیں معافی کی، اس کی سزا اسے ہر حال میں ملنا ہی ملنا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ شرک اکبر کا معاملہ ہے اسے جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن اسے جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن بغیر سزا کے اس کے لیے مغفرت کا کوئی سوال نہیں. اور اس کی مثال میں صحیح مسلم کی روایت نقل کرتے ہیں، جس حدیث کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس روایت کو بیان کرتے وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اس روایت کا اثر ان کے دل کے اندر اس طریقے سے پڑتا تھا کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے انہیں ہوش نہیں رہتا تھا. اور نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من تسعر بهم النار ثلاثہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. جس طریقے سے آگ کو زیادہ جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں تاکہ آگ اور زیادہ تیز بھڑکے. اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول من تسعر بهم النار ثلاثہ، کہ 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. 3 قسم کے لوگ ہوں گے. اس میں سے سب سے پہلے یہ مجاہد، جس کا دوسرا لفظ شہید ہونا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوال کرے گا. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کے جواب میں کہے گا اللہ تو نے مجھے طاقت دی تھی، میں نے اس طاقت کو تیرے راستے میں لگایا، یہاں تک کہ میں میدان کارزار میں لڑا اور میں اپنی جان تک گوا بیٹھا، یعنی تیرے راستے میں نے جہاد کیا اور اس کے بعد میں شہید ہو گیا. آگے نقل کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اپنی جان اس وجہ سے گوائی، تو نے جہاد اس وجہ سے کیا کہ تاکہ لوگ بہادر سمجھے تجھے، لوگ تجھے طاقتور سمجھیں، اور تو یہ تصور کرتا تھا کہ لوگ کہیں گے یہاں بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا طاقتور آدمی. مجھے راضی کرنے کے لیے اس عمل کو تو نے نہیں کیا. وقت قیلا، اور دنیا کے اندر اب تجھے کہا جا چکا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَأُمِرَ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ فَأُلْقِيَ إِلَيْهِ، اسے جو ہے جہنم کے اندر ڈال. دوسرا شخص عالم دین کو، علم حاصل کرنے والے شخص کو بلایا جائے گا، اس سے وہی سوال کیا جائے گا علم کا تو نے کیا کیا. اور شخص جواب دے گا کہ اللہ میں نے تیرے قرآن کو پڑھا، میں نے تیرے دین کو پڑھا اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دی، لوگوں کو اسے بتایا بھی، لوگوں کو اسے سمجھایا بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کہہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس وجہ سے تعلیم حاصل کیا، تو نے اس وجہ سے دین کو پڑھا، تیرے دل کے اندر یہ خیال تھا، تیرے دل کے اندر یہ سوچ تھی کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھیں،
لوگ تجھے زیادہ پڑھا لکھا لوگ سمجھیں، لوگوں کی زبانوں پر تیرا نام آئے، اور جب تیرا نام آئے تو تیرے دل خوشی کا اظہار ہو۔ وقت قیلا، اور تجھے کہا جا چکا، دنیا کے اندر تجھے علم والا کہا جا چکا، چاہے تھوڑا علم رکھنے والا ہو یا زیادہ علم رکھنے والا ہو، ہر شخص اس کا مستحق ہوگا، اور اسے بھی وہی معاملہ کیا جائے گا، اسے بھی جہنم میں ڈلوا دیا جائے گا۔ تیسرا شخص سخی کو بلایا جائے گا، جس کے پاس اتنا مال تھا کہ پوری زندگی انہیں خرچ کرتا تھا۔ فیاض شخص، پوری زندگی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہر نیکی میں اپنے مال کو خرچ کرتا رہا ہو۔ اس سے جب پوچھا جائے گا تو وہ بھی وہی جواب دے گا کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے تیرے مال کو تیرے راستے میں خرچ کیا، بیواؤں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، سارے لوگوں، سارے ضرورت مندوں کی میں نے اس مال کے ذریعے سے مدد کی۔ اہل علم نے ایک چیز لکھی اس کے تعلق سے کہ سماج اور معاشرے کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو یہ 3 قسم کے جو افراد ہیں یہ سب سے زیادہ باعزت لوگ ہیں، اور یہ تینوں عمل ایسا ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے ان تینوں اعمال کو کرنا۔ آپ غور کیجیے، انسان کی ایک انگلی کٹ جائے، ایک کھروچ آ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، لیکن یہاں تو آدمی اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہے۔ اس سے بڑی چیز، اس سے بڑی نیکی اور شہید کے مرتبے سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں۔ سب سے بڑے مرتبے والے کو، اور پھر اس کے بعد دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں نکلتا۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہم نہیں نکال سکتے، لیکن ایک شخص پوری زندگی اسی میں مصروف رہتا ہے۔ تو آپ غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا عمل ہے۔ اور دوسری چیز یہ مال کا خرچ کرنا، اس کے لیے بھی بڑے دل والے کی ضرورت ہے۔ ان تینوں اعمال کے بارے میں کہا کہ اتنے معتبر لوگ اگر اپنی نیت کی اصلاح نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اعمال کے بدلے میں انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور دوسری چیز اہل علم نے جو اور لکھا ہے کہ یہ تینوں بندے، یہ تینوں قسم کے جو بندے ہوں گے یہ کفار اور مشرک نہیں ہوں گے، موحد ہوں گے، جن کی توحید میں کوئی شک نہیں ہوگا، جن کی توحید خالص ہوگی، جن کی توحید میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، لیکن ان کے عمل میں ریا کی ملاوٹ آئی، تو اس ریاکاری کی وجہ سے ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور یہ شرک اصغر کی پہلی شکل ہے کہ انسان کے عمل کے اندر ریا داخل ہو جائے۔ اسی لیے آپ اس بات پر غور کیجیے کہ عمل پر مقدم اخلاص ہے، اخلاص عمل پر مقدم ہے۔ اخلاص جو ہے اس کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کو کرنے سے پہلے اخلاص کی اصلاح ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر ہمیں اس سے بڑا مشکل عمل نہیں نظر آیا کہ جی آدمی اپنے اخلاص اور اپنی نیت کی تصحیح کر لے ہو، یعنی سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ عمل کرنا، اسلاف کہا کرتے تھے کہ عمل کرنا آسان ہوتا، لیکن نیت کی اصلاح اس سے زیادہ مشکل ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو شرک اصغر کے تعلق سے ہے، تعویذ اور گنڈا، دھاگا اور فلیتا، گھروں کے اندر خطے باندھنا، گھروں کے سامنے نیبو مرچی لٹکانا، یا گھروں کے اوپر کوئی ایسی چیز چاہے قرآن کے ذریعے سے ہو یا غیر قرآن کے ذریعے سے ہو، اس کو ایسی شکل میں گھروں کے سامنے ایسی شکل میں اسے لٹکایا جائے کہ تعویذ کی شکل اسے نظر آتی ہو۔ اسی کے تعلق سے یہ دوسری چیز ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر لگائے اس کو، چاہے وہ اپنے جسم کے اندر لگائے اس کو، چاہے وہ اپنے سواری پر لگائے اس کو، بائک کے اندر لگائے، 2 ویلر کے اندر لگائے، 4 ویلر کے اندر لگائے، یا اسی طریقے سے بچوں کے گال پر کالا ٹھیکا لگائے، جو بھی شکلیں اس کی نظر آتی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے تعلق سے آپ دیکھیں گے مسند احمد اور طبرانی کی ایک روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کا قافلہ ایمان قبول کرنے کے لیے آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کی جماعت ایمان قبول کرنے کے لیے آئی. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے بیعت لی. 9 لوگوں سے اپنے ہاتھ میں ان کے ہاتھ لے کر کے بیعت لے لی. ایک شخص سے بیعت نہیں لی. اس نے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 10 لوگوں میں سے 9 لوگوں میں سے بیعت لے لی, ایک کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا ان علیہا تمیما, اس کے گلے میں تو تعویذ لٹک رہی ہے. اچھا, چونکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ 10 لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے آئے تھے. اس شخص نے جب یہ سنا کہ اس تعویذ کی وجہ سے وہ محروم ہو رہا ہو تو ایسی شکل میں انہوں نے فوراً اپنے گلے کے اندر سے تعویذ نکالا اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے ہٹا دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اس کے بعد جا کر کے آپ نے بیعت لی اور اس وقت آپ نے فرمایا من علق تمیما فقد اشرک. تعویذ اور گنڈا لٹکانا, جس نے بھی تعویذ لٹکایا, جس نے بھی گنڈا لٹکایا, فقد اشرک, اس نے شرک کیا. اور اس کے تعلق سے آپ جان لیجئے کہ تعویذ اور گنڈوں کے تعلق سے یہ شرک اکبر بھی ہے اور یہ شرک اصغر بھی. اہل علم نے اس کے تعلق سے دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ ایسا عمل ہے جو کہ شرک اکبر بھی ہے اور شرک اصغر بھی ہے. شرک اکبر اس بنیاد پر ہے کہ آدمی اسی کو شفا سمجھے, تعویذ کو شفا سمجھے ہو, گنڈے کو شفا سمجھے ہو, خطے کو شفا سمجھے ہو, لیمو مرچ کو شفا سمجھے ہو, کسی کی تصویر کو شفا سمجھے ہو, تو ایسی شکل میں اس کے لیے یہ شرک اکبر ہے. اور اسی چیز کو شفا نہ سمجھے ہو بلکہ ایک سبب مانے, یعنی شفا اللہ دینے والا ہے. کیا کہ شفا اللہ دینے والا ہے, اللہ اس کے ذریعے سے بھی شفا دیتا ہے. اس کا یہ خیال کرنا کہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے, یہ شرک اصغر ہے. تعویذ اور گنڈوں کے تعلق سے اسی لیے اہل علم نے آپ دیکھیں گے کہ غزوہ حنین کے بعد, 2 منٹ اور غزوہ حنین کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں سے کچھ نو مسلمین بھی تھے, نئے جو لوگ اسلام قبول کیے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک مقام پر, ایک جگہ پر, یہ ادھر کے لوگ ذرا اور سامنے آ جائیں, پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ذرا سامنے آ جائے, جگہ کشادہ ہو جائے گی پیچھے والوں کے لیے. ابھی سامنے آئے, یہ بیچ میں جگہ بھی سامنے آ جائے. جمعے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ پہلے سامنے کی جگہ پور کی جائے, پھر اس کے بعد کہتے ہیں غزوہ حنین کے بعد واپس آ گئے تو اس میں سے کچھ لوگ نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک جگہ پر آپ پہنچے, وہاں پر جو ہے ایک درخت تھا جس کا نام حدیث کے اندر ذات و انوار آتا ہے, اور یہ مشرکین کا درخت تھا. یعنی مشرکین کا درخت اس طریقے سے تھا کہ جب لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے تو وہ لوگ اس درخت کے نیچے بیٹھتے اور وہاں پر اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے, اور یہ کہتے تھے کہ اس درخت پر جب ہم اپنی تلواریں لٹکا دیں گے تو پھر ہمیں فتح نصیب ہوگی, ہماری جنگ میں برکت ہوگی, ہم جیت جائیں گے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اس پر جب کچھ لوگوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے بھی ایسے ہی ایک ذات و انوار آپ بنا لیجیے کوئی, تاکہ ہم بھی برکت حاصل کرنے کے لیے, عقیدہ یہ نہیں کہ اسی سے سب کچھ ملے گا, بلکہ بس اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ ایک ذات و انوار آپ بنا دیجیے. اجعل لنا ذات انوار کما لہم ذات انوار, کہ اللہ کے رسول آپ ویسی ہی ذات انوار بنا دیجیے جیسے ان لوگوں نے ذات انوار بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہا السنن, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. کیا کہا کہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, اور تم لوگوں کا سوال بس یہ ایسا ہی سوال ہے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, یہ ایسا ہی سوال ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان کے معبودوں جیسا ہمارا ایک معبود بنا. آپ غور کیجئے, ایک درخت کو, ایک جھاڑ, ایک پیڑ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بت سے تعبیر کی. آپ غور کیجئے موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کی حالت پر غور کیجئے, کتنے درخت ہیں, کتنے جھاڑ ہیں کہ جہاں پر لوگ لے جا کر کے تعویذ کو لٹکاتے ہیں, کتنے درختوں پر لے جا کر کے منت مانگتے ہیں, وہاں پر ناریل پھوڑتے ہیں, اور ان
ان ساری چیزوں کو، ایک درخت کو، ایک جھاڑ کو آپ نے بت سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ جس طریقے سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ ویسا ہی خدا ہمارے لیے بھی بنا دیجیے جیسا کہ ان کا خدا. یہ دوسری شکل ہے. اور پھر اس کے بعد رویفہ حضرت ایک صحابی ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو رویفہ، یا رویفہ، میری زندگی، مجھے امید ہے میری زندگی کے بعد تمہیں کچھ اور زندگی ملے گی. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا تو انتقال ہو جائے گا لیکن تم زندہ رہو گے. تو ایسی شکل میں اگر تمہیں زندگی ملے تو پھر اس کے بعد تم لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دینا کہ اپنے درمیان ہی نہیں، اگر کوئی شخص کسی جانور کو بھی کوئی تعویذ لٹکائے، گائے کو، بیل کو، بھینس کو، بکروں کو، دیکھیے آپ گلی میں کس طریقے سے بکرا قربانی کا لے کر کے آتے ہیں، بکرا قربانی کا لے کر کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے گلے میں اس کی حفاظت کے لیے تعویذ لٹکا دیتے ہیں کہ تمام لوگوں کی شر سے، تمام لوگوں کی نظر بد سے، تمام لوگوں کی تکلیف سے یہ محفوظ رہے. عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن دوسرا عمل ہے اسی عمل کو برباد کرنے کے لیے. آپ نے کیا فرمایا؟ ایسے تمام لوگوں سے کہہ دینا ان بری محمد، کہ محمد ایسے تمام لوگوں سے الگ ہے، یعنی میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو اپنے اوپر نہیں، اگر اپنے جانوروں کے اوپر بھی اگر کوئی تعویذ لٹکاتا ہے. آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے آپ، کس طریقے سے گاڑی خریدی، لیمو لٹکا دیا، یا اسی طریقے سے بائک ہے اس پہ چھوٹی چھوٹی تعویذیں لٹکانا شروع کر دیتا ہے آدمی. اور اس کے بعد تیسری شکل یہ ہے کہ توقید الکلام. بس اس کو مختصر طور پر، ہمارے پاس وقت نہیں، بس مختصر طور پر آپ جان لیجئے، غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر میں شامل ہے. اس کی بس ایک مثال آپ کو پیش کر کے باقی باتیں انشاءاللہ اگر کوئی وقت ملا تو بول دیں گے ہم. صحیح بخاری کی جو روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور اس سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گفتگو کر رہے تھے. تو اس گفتگو میں ان کی زبان سے نکلا کہ میرے والد صاحب کی قسم. کیا ان کی زبان سے کیا نکلا؟ میرے ابا کی قسم. آج کا مسلمان قسم کھاتا ہے، میرے سر کی قسم. اس کے سر میں کیا ہے؟ اپنے سر کی نہیں کھائے گا، کھائے گا کس کی؟ تیرے سر کی قسم. اپنے آپ کو بلا سے محفوظ رکھ کر کے ساری بلا اس کے اوپر ڈالے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ میرے ابا کی قسم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فوراً اسی وقت کہا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد میں سے کسی کی قسم کھاؤ. کسی کی قسم کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے منع کرتا من کان حالفا. ہاں اگر تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو تم کیا کرو؟ فلیحلف باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ. اور اس کے بعد او لیصمت، اور اگر نہیں قسم کھانا ہے اپنی زبان کو بند رکھو. یہ مختصر سی کچھ باتیں تھیں شرک اصغر کے تعلق سے، وقت دونوں نے زیادہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہمارے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں آئی ہیں اس کو ہمیں صحیح طریقے سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.